now for one more chance, and I will follow without a glance. I'll change my life for you, and follow your word through and through. I will be back, I promise. Don't let me go this way. Give me one chance. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير حدیث کتاب اللہ وخير هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید توبۃ نصحها. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید شہر رمضان انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید ایام المعدودات. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر. حمد ثنا تسبیح تعریف اس ذات اقدس کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو خدا قدوس سکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش پر کوئی شکایت نہیں. اس کی ذات صد و نسیان سے پاک ہے. جو دل اللہ کا ذکر کرتے وہ زندہ رہتے ہیں، اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے وہ مردہ ہو جاتے. سروری زیبا فقط ذات بھی ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتانے آزری. تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا تیری شان جل جلالہ. پناہ دے مجھ کو تیرے سے اپنا نہیں، پناہ دے مجھ کو تیرے سے اپنا نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں. درود السلام میں بت وہی کتاب حکمت کے مالک پر، وامنہ کے للنا عبداللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت رحمت ہے. سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفات ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میرا آپ آج پھر سے ایک مرتبہ گریس ایجوکیشن سوسائٹی کی زیر اہتمام جو سلسلہ وار تربیتی اجتماعات کی نشست ہوتی ہے، اس میں آج ماہ سیام کے اس دوسرے دن میں اور آپ جمع ہیں عصر کی نماز کے بعد افطار سے پہلے، محض اس عنوان اور اس امید اور اس تڑپ کے ساتھ کہ اللہ میرے اور آپ کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول کرے، اور اللہ اس کا بدلہ مجھے اور آپ کو جنت عطا کرے. انشاءاللہ اللہ اس نیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو وہ عظیم انعام جس کا نام جنت ہے وہ ضرور عطا کرے گا. اسی کی ذات سے امید ہے، اسی کی ذات سے توقع ہے. تو بہرحال میرے دوست ساتھیوں، یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے، اس کی عنایتیں ہیں، اس کی جود و سخا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ ماہ سیام کا مبارک مہینہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر پھر سے ایک مرتبہ لایا ہے، پھر سے ایک مرتبہ لایا ہے. تو گویا اب یہ جو مہینہ مجھے اور آپ کو مل گیا ہے، تو اس کی سعادتیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی عنایتوں سے مجھے اور آپ کو لطف اندوز ہونا ہے. اس قدر اس مہینے کو مجھے اور آپ کو لوٹنا ہے جیسے ایک آدمی 500 1000 کے نوٹ روڈ پہ پھینک دیا. جس قسم سے آدمی ٹوٹ پڑتے اس پیسے کے لیے، مجھے اور آپ کو اس انداز سے اس نعمت کے مہینے میں نعمت کمانے کے لیے ٹوٹ پڑنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج عنوان یہ دیا گیا ہے رمضان اور ہم، یعنی کہ رمضان تو آ گیا
لیکن ہم اب اس رمضان کے مہینے میں کیا کرنے والے ہیں؟ میری اور آپ کی اس رمضان کے لیے تیاریوں کا جو سسٹم ہو کیسے ہونا چاہیے؟ بے شک رمضان آیا، کئی ایسے لوگ ہیں بارش کی وجہ سے سحریہ کسی گھر میں نہ ہوئی، کئی ایسے لوگ ہیں کہ پہلا روزہ بھی رمضان کے اس مہینے میں کسی لوگوں کا جو ہے چھوٹ گیا۔ اللہ ان کی اس مجبوری کی وجہ سے اللہ ان پر اپنی رحمت خاص عطا کرے، انہیں معاف کرے، کیونکہ 9 آدمی خلیف جو ہے 2 دن کی بارش میں فوت ہو گئے، مر گئے، اور کئی ایسے مکانات جو ڈیمیج ہو گئے، گر گئے، مسائل بہت زیادہ تھے۔ اللہ اس مہینے کے اندر رحمتیں بھی لایا اور برکتیں بھی لایا۔ تو میرے دوست ساتھیو، میرا آپ کا طریقہ بھی یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر آرام سے روزہ کھولیں، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر آرام سے تراویح پڑھیں، لیکن ان لوگوں کو یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو پریشانیوں میں، تکلیفات میں، مشکلات میں، ان کا کیا حصہ ہے ہماری طرف سے اور ہمارا حصہ ان کے لیے کیا ہے۔ تو میرے عزیز اور دوست ساتھی، ان کی مسائل کے لیے، ان کے پرابلم کے لیے ہم بھی دعا کرنے والے بنیں۔ آئیے رمضان، یہ رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 18 ماہ کے بعد مدینے میں جانے کے بعد آپ پر اس کے احکام کو اللہ رب العزت نے نافذ کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جو اس مہینے کی تربیت اور ٹریننگ دیتے تھے، صحابہ اکرام کثرت سے اس آنے والے مہینے کے لیے، اس کے استقبال کے لیے تیاری کرتے تھے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے برس کے 12 مہینے معین کیے ہیں، اور ان مہینوں میں سردار جو ہے ان تمام مہینوں کا وہ رمضان ہے۔ اور رمضان کی عظمت اور اس کی اہمیت اسی لیے ہے کہ میں اور آپ اس رمضان کو پانے والے بنے، اس لیے نہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان میں بہترین فروٹس آ جائے، بہترین کھانا آ جائے، اور بہترین جو ہے ہمارے دسترخوان پہ جو ہے لوزمات جو ہے سجا دیا جائے، ایک سے ایک فروٹ جو کبھی ہم کو دوسرے مہینوں میں نظر نہیں آتا وہ اس مہینوں میں نظر آتا ہے، تو ہم اس کھانے کے لیے، اس پینے کے لیے، یا پھر بہترین ہریسہ کھانے کے لیے اس لیے رمضان نہیں آیا۔ رمضان میرے آپ کے درمیان میں کیوں آیا؟ مجھ سے اور آپ سے اس رمضان کا کیا مطالعہ ہے؟ میں اور آپ اس رمضان کی ذمہ داریاں کس طریقے سے نبھائے، اس کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنا ہے۔ سب سے پہلے صحابہ اکرام کی للہیت جو تھی رمضان میں اور غیر رمضان میں، کیسی للہیت تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر عصر کی نماز کے بعد ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک آدمی یمن سے چلتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں علی ابن ابی طالب کی تبلیغ پر یمن کی سرزمین پر اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کا اقرار کیا ہوں، زبان اور قلب کے ذریعے سے۔ میں آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، لیکن میں چاہتا یہ تھا کہ آپ کو دیکھوں اور آپ کی باتوں کو کچھ اپنے ذریعے سے سنوں، اور ان تمام باتوں کو لے جا کے اپنے افراد خاندان میں، اپنے قرابت داروں میں، اپنے رشتہ داروں میں رکھوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یمن سے چلتا ہوا یہاں پہنچا ہوں میں آپ سے کچھ نصیحتیں پانے کے لیے۔ الحمدللہ آپ کی جانب سے مجھے نصیحتیں اور تمام چیزیں حاصل ہو گئی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں پھر راستہ سفر طے کروں گا یمن کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانے سے پہلے ایک وقت کی روٹی میرے لیے میسر ہو جائے گی؟ عزیز اور دوست ساتھیوں، لعلکم تتقون کہہ رہا ہے قرآن۔ یہ رمضان کے درمیان اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور صحابہ اکرام کا ایمانی تقاضا کیا تھا؟ یہاں آج آدمی اپنی آس اور اپنی کچھ غرض کے لیے جمع ہوتا ہے، کسی بھی مقامات پہ ہو، کسی بھی مقام پہ ہم یہ کہتے ہیں فلاں جگہ ہم کو جو ہے کچھ پوسٹرز ٹنگانا ہے، کچھ بینرز لگانا ہے، کچھ کام کرنا ہے، تو آدمی اپنے کچھ مطلب کی باتیں رکھ کر کام کرے گا۔ لیکن صحابہ اکرام کی تڑپ اور تاثیر جو تھی، جنون اور جذبہ تھا، سوچو دوست ساتھیوں، یمن سے پیدل چلتے ہوئے مدینے کو آئے ہیں، جو قریب 2000 کلومیٹر کا راستہ اگر پیدل سے آنے لگے، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری، ایک ملک سے دوسرے ملک کو آنا ہے، محض اس لیے آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت اور آپ کی جو ہے طریقہ کار اور آپ کی صحبت نصیب ہو، اور جو کچھ آپ سے ملا وہ لے لیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یمن سے چلتا آپ کے پاس ہوں، اب پھر راستے سفر طے کرنے والا ہوں، نکلنے والا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سفر میں جو بھوک اور پیاس کی کیفیت میرے درمیان میں تھی، کیا یہ سفر میرے لیے کچھ تھم سکتا ہے؟ میرے لیے سفر رحمت کا باعث بن سکتا ہے؟ تو کہا کہ ایک وقت کی اگر روٹی مل جائے تو میرے لیے سفر کا راستہ طے ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوست ساتھیوں، یا مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے، آج آدمی اس رمضان کے مہینے میں بھی آپ کی اس بستی کا ایک سرسری جائزہ لے، آپ رکشے والوں کو، آٹے والوں کو، ہوٹل میں کام کرنے والوں کو، حریص کا گھوٹا مارنے والوں کو، ترکاری بیچنے والوں کو، یا ہمارے دوسرے بھائی ان کے تعلق سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اس ماہ سیام کو پانے کے باوجود بھی ان کی زندگی ٹھس سے مس نہیں ہے، ان کی صبح ویسی ہے، ان کی شام ویسی ہے، وہی کاروبار ہے، وہی زینت ہے، اور وہی تھیٹر، وہی ٹاکی سے
وہی ٹی وی کا ماحول، وہی کیرم بورڈ کے اڈے، وہی اٹھے شمے کے مقامات، وہی ہوٹل، وہی آٹوؤں کے گانے اسی طرح سے مصروف ہے جیسے عام دنوں میں تھے۔ رمضان اور ہم سے یہ رمضان کس چیز کا مطالعہ کر رہا ہے؟ ہم اس ماہ سیام کے ذریعے سے دنیا کے غیر مسلم بھائیوں کو کیا پروف دینا چاہتے ہیں؟ کیا آئیڈینٹی ہے ہماری؟ کیا آئیڈینٹی ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ جو ضابطہ تھا، جو ذریعہ تھا، یہی معنی ہے نا کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو بتائیں، للہیت کو پانے کے لیے، اخلاص کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے قرب کو تلاش کرنے کے لیے۔ لیکن ہاں، کئی ایسی عورتیں ہیں، کئی ایسے مرد ہیں جس کی زندگی ٹھس سے مس نہیں ہے۔ رمضان آیا اور چلے گیا، ہم نے اس سے کیا حاصل کیا؟ رمضان اور ہمارے اپنے معاملہ داریاں آج اس رمضان میں کیسے ہیں؟ کئی ایسے مسلمان ہوں گے جو مسجدوں کے سامنے ہوٹلیں ہوں گی، مسجدوں کے سامنے کرانے کی دکانیں ہوں گی، مسجدوں کے سامنے دوسرے اور کاروبار ہوں گے، لیکن دوست ساتھیوں تراویح کی نماز کی اذان، تراویح کی نماز کی قرات اسپیکرز کے ذریعے سے کانوں سے ٹکرا رہی اور واپس ہو کے آ رہی، لیکن یہ دل و دماغ رب کی کبریائی کے لیے شامل نہیں ہو رہا۔ آخر کب تک میرا اور آپ کا یہ ماحول زندگی یوں ہی بنا رہے گا؟ کہا کیا زیادہ راہ ہے؟ اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، چلو میرے گھر، ایک وقت کی روٹی لے چلو میرے گھر۔ آپ نے صحابی کے ہاتھ کو پکڑا، 2 قدم آگے بڑھے اور رک گئے۔ رک کر آپ کو سوچنے لگے، اللہ کے بندو، میرے دوست ساتھیوں، یہ واقعات مجھے اس مہینے کی اور آپ کو اس مہینے کی اہمیت اور مقام بتا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ہاتھ پکڑے، 2 قدم آگے بڑھے اور رک گئے۔ رک کر آپ سوچنے لگے، میرے گھر میں خود آج 3 دن سے چولہا نہیں جلا، میرے گھر میں خود آج 3 دن سے چولہا نہیں جلا، اور میں اس ساتھی کو کہہ دیا کہ میرے گھر چلے کھانے کے لیے۔ میرے دوست عزیزو ساتھیوں، کس کا گھر ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، جس میں میرے اور آپ کے تمام عالم کے مسلمانوں کے ماں باپ قربان ہیں اس ہستی خاص پر۔ یہ ان کا گھر ہے، اور آج میں اور آپ اپنے گھروں کو جائیں گے نا دوستو، افطار کے بعد یا سحر سے پہلے ایک مرتبہ ہلکا سا جائزہ لینا اپنے مکانوں کا، اپنے چولہے خانوں کا، اپنے باورچی خانوں کا، اپنے کچن کا، کہ 1-2 مہینے کا اناج میرے اور آپ کے گھر میں موجود ہوں گا، 2 اور 3 کلو کے کھجور کے ڈبے میرے آپ کے گھر میں موجود ہوں گے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے جی۔ 2 قدم آگے بڑھے، رک گئے اور سوچنے لگے، میرے گھر میں خدا 3 دن سے چولہا نہیں جلا، اجوا جو کھجور ہے اس کی گٹلی کو چوس کر میں محراب میں رکھ دیتا ہوں، تو میری بیوی آشا اسی گٹلی کو چوس کر پھر سے وہ محراب میں رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رمضان مجھے اور آپ کو اس نبی کی بھوک کا احساس دلاتا ہے۔ یہ رمضان مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ آج اللہ نعمتوں سے سرفراز کیا، اب میری رب کے تعلق سے ذمہ داریاں کیا ہے؟ یہ مہینہ جو مجھے رکنے کے لیے ہے، صبر کے لیے ہے، اذکار کے لیے ہے، ذکر کے لیے ہے، ریاضاتوں کے لیے ہے، یہ مہینہ مجھے اور آپ کو صبر کے لیے بھیجا گیا۔ میں اور آپ اس مہینے میں کیسا صبر کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، مسجد نبوی کے تم پر آپ نے ہاتھ رکھا، کھمبے پر، چھوٹی مسجد تھی جو کھجور کے پڑھوڑوں سے بنی ہوئی، وہ ستون توبہ کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، ستون عائشہ کے قریب۔ آپ نے آواز دی، تم میں کون سا ایسا گرداور ہے جو زندگی میں جنت کو خریدنا چاہتا ہے؟ صحابہ اکرام نبی کے بعد نماز پڑھ کے بکھرے ہوئے تھے، تھوڑا سا گفتگو کرنے کے لیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی کہ تم میں کون سا ایسا گرداور ہے جو زندگی میں جنت کو خریدنا چاہتا ہے، تو جابر بن عبداللہ لامبے پیر مار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سامنے ٹھہر گئے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے بدلے اللہ میرے قبضے میں جنت کو لکھ دے گا؟ میں بے چین و بے قرار ہوں اس عمل کو کرنے کے لیے۔ وہ کون سا ایسا عمل ہے؟
وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے بدلے اللہ قبضے میں میرے جنت کو لکھ دے گا؟ میں بے قرار اور بے چین ہوں اس عمل کو کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ شخص جو روزے دار کو ایک کھجور یا ایک نوالا کھانے کا یا پیٹ بھر کے جس روزے دار کو بندے نے کھانا کھلا دیا، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ اسے کل آب کوثر سے میرے حوض سے اس قدر پانی پلائے گا پھر کبھی اسے پیاس سے لگے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست ساتھیوں، یہ صیام مجھے اور آپ کو کسی کی بھوک کسی کی پیاس کا احساس دلانے کے لیے ہے۔ ہم چپ روزہ یوں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بندہ روزہ خالص اللہ کے لیے رہتا ہے، بندہ روزہ خالص اللہ کے لیے تھے۔ یہ وہ اقدام ہے، یہ وہ عمل ہے جو دوست ساتھیوں اندرونی معاملات کے اندر ہے، چھپا ہوا عمل ہے جو ظاہر ہو نہیں سکتا۔ آپ نماز پڑھتے ظاہر ہوتا ہے، آپ قرآن پڑھے ظاہر ہوتا ہے، لیکن یہ خالص رب اور بندے کے درمیان کا عمل ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اور اللہ اس کی جزا کیا کہتا ہے؟ میں خود اس کی جزا ہوں۔ اللہ اکبر۔ روزے کی جزا اللہ خود ہے، اللہ خود ہے۔ میرے دوست ساتھیوں، جابر بن عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ایسا عمل ہے میں بے قرار و بے چین ہوں؟ کہا جابر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جابر اسے لے کر جاؤ، ایک وقت کی روٹی کھلا دو، اللہ تمہارے قبضے میں جنت کو لکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ جابر بن عبداللہ نے اس ساتھی کا ہاتھ پکڑا، کہا میرے بھائی، نبی نے آپ کو میرا مہمان قرار دیا ہے، چلو میرے گھر، چلو میرے گھر۔ لامبے لامبے پیر مارتے ہوئے مسجد نبوی سے فرلانگ حصے کے اوپر وادی انان سے پہلے شیخ ابی طالب سے پہلے آپ کا مکان ہے، آپ اپنے ساتھی کو لے کر چلے۔ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا، دستک دی، نیچے منچان کے آپ کھڑے ہوئے، اوپر آپ پہنچے، آپ کی بیوی نے دروازہ کھولا، کہا نائلہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کیا کہتے کہ جابر کیوں پوچھتے ہو؟ کہا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا ہاں، تم نہیں جانتے آج 2 دن گزر گئے جابر، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ اللہ اکبر۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، یہ بھوک اور صبر کا مہینہ ہے نا جی، بھوک اور صبر کا مہینہ ہے۔ وہ صحابہ کی بھی جماعت ہے اور نبی کی بھی جماعت ہے، جس نے بھیجا اس کے گھر 3 دن سے چولہا نہیں جلا، اور جس کے گھر بھیجا گیا اس کے گھر 2 دن سے چولہا نہیں جلا۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، لیکن غمخواری، اخلاص، ہمدردی، محبت، خلوص ایک دوسرے کے ساتھ کیسی ہے؟ یہ مہینہ وہی تو تربیت دے رہا ہے مجھے اور آپ کو، یہ مہینہ وہی تو تربیت دے رہا ہے کہ آج اس مہینے میں ہم سیلفش نہیں ہے، خود غرض نہیں ہے دوست ساتھیوں، بلکہ اس مہینے میں ہم ان لوگوں کا خیال کرنا ہے جو ہم سے دور ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ کیسے خیال کرنا ہے؟ ہم اپنی دعاؤں میں ان کا حصہ رکھنا ہے، عزیز اور دوست ساتھیوں، کہا آپ کی بیوی نے جابر کی، کیا کہتے ہو جابر 2 دن سے ہمارے گھر چولہا نہیں جلا، اور تم ایک آدمی کو مہمان بنا کے لا لیے، نیچے کھڑے ہوئے منچان، کچھ کھجور کو چھاننے کے بعد سکھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کی بوریاں جو بنکے کی شکل میں رہ جاتی ہے، وہ کچھ میں جمع کر کے اٹھا کر کچھ رکھی ہوں تمہارے لیے، کیونکہ تم مرد آدمی ہے، تمہارے پیٹ میں قوت باقی رہ سکتی، تم کچھ کمائیں گے تو کل کچھ لا کے دیں گے۔ میں نے بچوں کو پانی دے کے سلا دی اور میں جیسے تیسے سو جاؤں گی، میں نے تمہاری بھوک کا خیال کر رکھ کر میں نے کچھ کھجور کی بوریاں کے ہلکے سے کچھ دانے تھے جو 1 یا 2 نوالے کے برابر ہو جائے، میں نے تمہارے لیے اٹھا کر رکھا اور تم کسی اور کو لا لیے۔ تو کہتے کہ کوئی بات نہیں، دستر بچھا دے۔ نبی نے اس مہمان کو اپنے گھر مہمان بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ، دستر بچھا دیا گیا۔ کھانا اعلیٰ، میں وہ آدمی جب کھانا شروع کریں گے تو اپنے ہاتھ سے چراغ کو بجھا دینا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، مجھے اور آپ کو یہ رمضان اسی چیز کی تربیت دے رہا ہے۔ ہماری سامنے رکھا ہوا کھانا وہ ہمارا نہیں، وہ ہمارے پڑوسی مسلمان کا حق ہے، ہمارے خرابتدار کا حق ہے، ہمارے غریب مسلمان کا حق ہے، ہمارے گھر میں کام کرنے والے غریب مسلمان نوکر کا حق ہے، ہماری ماں کا حق ہے، ہمارے باپ کا حق ہے، ہمارے چھوٹے بھائیوں کا حق ہے، ہماری بہنوں کا حق ہے، ہمارے بہنوں کا حق ہے، ہمارے بھانجوں کا حق ہے، ہمارے بھتیجوں کا حق ہے، ہمارے پھپھیرے خلیرے قرابتدار رشتہ داروں کا حق ہے، ہمارے بستی کے غریب مسلمانوں کا حق ہے، ہمارے پڑوسی کا حق ہے، ہمارے سامنے والے کا حق ہے، ہمارے پیچھے والے کا حق ہے۔ میرے دوستو، جب آپ اس عمل کو کرنے والے بنیں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کے رزق میں کمی نہیں کرے گا جی، انشاءاللہ اللہ اور برکت دے گا، اللہ اور برکت دے گا، اتنی برکت دے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عمل کر کے تو دیکھو،
عمل کر کے دیکھو. کیا خوب کسی نے کہا عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی. یہ خاک اپنی ناری، یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہماری یہ فطرت ہے دوستوں، نہ ہم جنتی ہے نہ جہنمی ہے. عمل سے ہی زندگی بنتی ہے جنت اور جہنم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی کو بھیجا، کہا کہ کوئی بات نہیں، دستر بچھا لو. دستر بچھا دیا گیا. جابر نے اپنے ساتھی کو پکڑ کے لائے. وہ جو ہلکی سی بوریاں تھی اسے بٹھا دیا گیا، رکھ دیا گیا. اب اس کے بعد دونوں ہاتھ ڈالے، کھانا شروع کرے. آپ کی بیوی نے اس چراغ کو بجھا دیا. دونوں کا جب کھانا ختم ہوگا تو جابر نے دو اٹھا کر اس بورے کے حصے کو آپ نے جو ہے ہونٹ پر اپنی جو ہے داڑھی پر رکھ لیا. جیسے اس شخص نے ڈکار دی، آپ نے پانی کو سامنے رکھا، پتھر سے پتھر کو پھر مار کر چراغ کو سلگا دیا گیا. جیسے ہی چراغ پھر سلگا تو جابر نے اس ساتھی سے کہا اللہ کے بندے کیا تمہارا پیٹ بھر گیا؟ کہا الحمدللہ، سفر میں بھوک کی حاجت نہیں ہوگی. اس ساتھی کو اپنے ہاتھ پکڑا، بسم اللہ کہہ کر اٹھائے، اپنے مکان سے لے چلے اور پلٹ کے اپنی بیوی سے کہا میں عشاء کی نماز سے نبی سے گفتگو کر کے واپس آؤں گا. نکل کر مسجد نبوی چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس دن سے اس وقت سے اب تک جیسے ہی جابر داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جابر کے درمیان میں اٹھ کے کھڑے رہ گئے اور جابر کے چہرے کو دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر آؤ، ابھی جبریل امین میرے پہلو سے آسمان کی طرف کوچ کر گئے. جابر تو نے آج جو کارنامہ انجام دیا ہے، قیامت تک دنیا تیرے اس کارنامے کو انجام کو یاد رکھے گی. جابر اپنی پیٹ کی ہتھیلیوں کو کاٹ کے سامنے والے کے لیے دے دینا، یہ سب سے بڑی للہیت کا جذبہ ہے. جابر تیرے اس عمل سے ساتویں آسمان سے اللہ تجھے سلام عرض کرتا ہے. اللہ میرے عزیز اور دوست ساتھی، یہ وہ لوگ تھے جس کی گمراہی کے لیے شیطان اللہ کے سامنے عہد کر کے آیا تھا. جی ان کی عمل نے دنیا کی تہذیب اور دنیا کے سلیقے کو بدل کے رکھ دیا. یہ مہینہ مجھے اور آپ کو یہی للہیت کی تعلیم دیتا ہے، یہی صبر کی تعلیم دیتا ہے. یہ رمضان آیا، ہم اس رمضان کے لیے کتنے تیار ہیں؟ ہمارے جیبوں سے کون سا ایسا پیسہ جو دوسرے وقت میں تھیٹروں کے لیے، گانے کی پارٹیوں کے لیے، ہوٹلوں کی زند بڑھانے کے لیے، دوسرے اور کالبیلی کاموں کے لیے نکلتا تھا، کہ اب اس وقت ہمارے جیبوں سے پیسہ اللہ کے دین کے لیے نکل سکتا ہے نہیں؟ کیا اس وقت صدقہ و خیرات کے لیے نکلتا ہے؟ نکلتا نہیں. غریبوں، یتیموں، ناداروں کی مدد کے لیے نکلتا ہے نہیں. مساجد کی مدد کے لیے نکلتا ہے نہیں. لائبریریوں کی مدد کے لیے نکلتا ہے نہیں. اپنے کمزوروں کی مدد کے لیے نکلتا نہیں. یہ وقت ہے رمضان، اور ہم سے یہ مطالعہ ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، یہ للہیت، یہ تڑپ، یہ تاثیر تھی، اور یہی للہیت، یہ تڑپ مجھے اور آپ کو اس مہینے میں رکھنا ہے. میرے دوست ساتھیوں، قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کی کتاب بازاروں میں ہے، جس کی آج میڈیکل سائنس اس بات کا پروف دے رہی ہے جو آدمی 30 دن روز اپنے مکمل کر لے گا، جو آدمی 30 دن مکمل کر دے گا، وہ 4 میجر پرابلم سے صرف ہو جائے گا. اللہ اکبر. جو آج پوری دنیا کو یہ میجر پرابلم اپنے لپیٹے میں لیے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزوں کو فرض کرنے کا اللہ کے پاس مقصد یہ کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. ایام المعدودات، چند دن ہے. میرے دوست ساتھیو، یہ رمضان جو میری آپ کی روح کی اصلاح کر رہا ہے اور میرے اور آپ کے جسم کی حیت کو بھی بدل دے رہا ہے. سبحان اللہ. آج آپ پیسہ، کروڑوں روپیہ نہ جانے کس معاملات پہ خرچ کر رہے ہیں، آپ کی پرسنالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، آپ کی باڈی کے فیٹ کو دور کرنے کے لیے. سبحان اللہ. اور آج کی میڈیکل سائنس روزے کے تعلق سے یہ لکھتی ہے، روزے کے تعلق سے، کہ 4 جو بڑے بڑے ڈیزیز، 4 جو بڑے بڑے بیماریاں ہیں، وہ روزے کی وجہ سے آدمی کے جسم سے دور ہو جاتے، جس پہ آج کروڑوں روپیہ صرف کیا جا رہا ہے. امریکہ میں ایک آپریشن نکلا جس کی چربی کو نکل کر، جس کے میدے کو کم کر کم کھانے اور کم پینے کی عادت ڈال دیا جاتا ہے. وہ آدمی جا کر اپنے باڈی کو چینج کر کے واپس ہوتا ہے کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد. لیکن روزہ آج کی میڈیکل سائنس کری کہ 4 آپ کو بیماریوں سے دور. سب سے پہلے کہا جائے کہ کولیسٹرول، جو آدمی کی چربی جو ڈیولپ ہو رہی پیٹ کے اندر، روزہ یہ چربی کو چھٹا دیتا ہے. اللہ اکبر. جو لاکھوں روپیہ، کیونکہ اب کے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں 60% لوگ اوور ویٹ ہے، اپنے جسم کی اہمیت سے زیادہ اوور ویٹ ہے، عورت اور مرد 60% لوگ.
اور جیسے آدمی اوور لیڈ ہو جاتا ہے اس کو 4 بیماریاں اس کے جسم پر حاوی ہو جاتی. سب سے پہلے برین ہیمریج. یہ جو کلاک آپ کی جو رگ ہے یہ رگ آپ کی پھٹ سکتی ہے آپ کی چربی کے زیادہ بڑھنے کی وجہ سے, سب سے پہلے. دوسرا ڈائبٹیز, شوگر آدمی کو کور کر سکتی. تیسرا کڈنیز فیل ہو سکتے ہیں. چوتھا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے. اللہ, یہ 4 جو میجر پرابلمز ہیں, یہ 4 میجر پرابلم آج پوری دنیا کو اپنے لپٹے میں لے ہوئے. آپ اپنے لپٹے میں, جیسے آپ کا ویٹ اوور ہوا, ویٹ جیسے اوور ہوا, یہ 4 بیماریاں. اور آج کی میڈیکل سائنس یہ کری ہے کہ روزہ آدمی کے کڈنیز کو کیور کرتا ہے, اس کا جو میدا ہے اسے کیور کرتا ہے. وہ 1 مہینے تک ڈائجیشن جو سسٹم اس کا بہترین رہ سکتا ہے, ہارٹ اس کا فیل نہیں ہو سکتا, برین اس کا کبھی جو ہے خراب نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. روزہ آج کا 30 دن کی, اگر آپ صبح سے شام تک بھوکے ہیں اور پوری رات اگر آپ کھاتے پی رہے, وہاں کھڑے ہوئے کھا رہے, وہاں کھڑے رہے کھا رہے, یا کھڑے رہے کھا رہے, اور کچھ لوگوں کو عادت ہے چٹورے مزاج کے ہوتے بیچارے, موذن اللہ اکبر بول کے جو ہے اذان دے دیا, نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوئے, 3-4 دوست صفوں کی طرف بھاگتے, ایک دوست نکل کے سٹ بول کے مسجد کے دروازے کے باہر آتا, جو بھی دہے والے خپ خپ کا کھایا, پھر مزہ کہ اللہ اکبر. اگر ایسا چٹورا پن رہا تو آپ کا ویٹ لوز ہو ہی نہیں سکتا. پھر آپ کا ویٹ لوز ہو نہیں سکتا. آپ رات میں وہ شاداب حریص کی حریم کھا رہے, وہاں کے پستہ ہاؤس کی حریص کھا رہے, وہاں کے جو ہے شاخ ہاؤس کی حریص کھا رہے, وہاں کے اس کی حریص کھا رہے. یہاں بھی ایک مشہور ہے, یہاں پہ بھی ایک, وہاں جا رہے ہیں وہاں کھینچ رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں وہاں. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ رات بھر کھاتے پھریں گے, صبح میں آ کے کھٹے ڈگارا ہو رہے بھائی, رات بھر کہیں کھائے بھائی, اس سے صبح کھٹے ڈگارا نہیں چھوتے. پھر یہ رمضان ہم سے کس لیے آیا؟ کیا رات بھر کھانے کے لیے آیا؟ اللہ کے رسول فرمایا اس کی راتیں برکتوں کی ہے, اس کی صبح برکتوں کی. راتوں میں جاگ کر اپنے قلوب کو تلاش کرنا ہے, اس کا قرب تلاش کرنا ہے, ذکر و اذکار ہونا ہے. لیکن ہمارا وتیرہ کیا ہے زندگی کا؟ رمضان آیا پورا رات بھر بازار کھلے. ہم رمضان کی صرف صبح کی ذمہ داریوں سے ہم جو ہے واقف ہیں, اور رات کی ہم پہ جو ذمہ داریوں سے ہم دور ہیں. تو اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل کیا تھا؟ کس کے تعلق سے؟ اللہ کے کلام کے تعلق سے جو اس مہینے میں نازل ہوا. اس مہینے میں میری اور آپ کی اس کلام کے تعلق سے ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سینکڑوں لاکھوں ایسے مسلمان ہیں جس کو آج اللہ کے اس کلام سے ناواقفیت ہے. بے شک مسلمان ہے, سینے میں اس کا ایمان ضرور ہے, لیکن اس کلام سے بہت دور ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, یہ کلام اسی مہینے میں نازل ہوا جی. اور کس لیے نازل ہوا؟ کیا ہم جزدانوں میں لپٹ کے گھر میں رکھنے کے لیے, یا اگربتی کا دھواں دینے کے لیے, یا گھول کے پینے کے لیے, یا پھر قسم کھانے کے لیے, یا پھر مردوں کے سامنے پڑھنے کے لیے؟ غیروں کی لاشوں کے سامنے قرآن کو پڑھا گیا ہے. بھائی مسلمان کی لاش کے سامنے پڑھ رہا ہے, ایک بات چلو ہو سکتی کہیں سے لا لیا ہوگا, کچھ ہو سکتا ہے, جبکہ اس کی دلیل بھی نہیں ہے. لیکن یہی اللہ کا کلام غیر مسلموں کی لاش میں پڑا ہے. یہ کہاں سے ثبوت لا لی؟ یہ کہاں سے ثبوت لا لی؟ یہ کلام تو مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ہے, نہ کہ مردوں کی. زندوں کی ہدایت کے لیے ہے, ہم یہ مردوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں. میرے عزیز اور دوستو, اس کے تعلق سے صحابہ اکرام کا جذبہ کیا تھا؟ بیہقی کی حدیث, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ رہا کرتے تھے اور آپ سے بہت زیادہ حدیث مروی ہے. عثمان بن ہادی ایک صحابی ہے جو ابو ہریرہ کے پاس 7 دن کے لیے مہمان بن کے گئے. الکبیر والموضوعات میں اس کا ذکر ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 7ویں دن ابو ہریرہ کا ایک ٹائم ٹیبل درج کیا. رات کے پہلے حصے میں وہ اٹھتے. صحابہ کا اس اللہ کے کلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جو آج ہم دہی بڑے کھاتے, چاکنے کھاتے, پاپڑا کھاتے, ہریساں کھاتے, رات بھر جو پھرے, صحابہ کیسے تھے؟ یہاں عثمان بن ہادی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کو دیکھا کہ وہ رات کے پہلے حصے میں اٹھ جاتے تھے, قیام اللیل کے لیے ٹھہر جاتے, رات کی نماز کے لیے ٹھہر جاتے, اور اس چاشنی کے ساتھ, اس مٹھاس کے ساتھ قرآن کو پڑھتے. بڑی دیر ہو جاتی. پھر جب آپ قرآن ختم کرتے تو آپ کی بیوی, آپ کے بچوں کو اٹھاتے. سبحان اللہ. میرے دوستو, صحابہ خودغرض نہیں تھے, سیلفش نہیں تھے, اپنی فکر کرنے والے, اپنی کے ساتھ غیروں کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرمایا یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے, اپنے اہل و عیال کو, اپنے رشتہ داروں کو. یہ لائبریریاں اسی کا کام کر رہے ہیں. آپ اور ہم دونوں دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے جمع ہوئے دوست ساتھیوں. یا نہ ووٹ مانگا جا رہا ہے نہ نوٹ مانگا جا رہا ہے. دیتے خیر و خیرات, صدقہ, زکات اللہ کے دین کے کام کے لیے, تو آپ کی مہربانی ہو سکتی جو اللہ آپ پر رحم نازل کر کے آپ نے دیا ہے. یہ دین کا اگر کام چلانا چاہتے, یہ جو بائبل, یہ جو قرآن مجید آج تھے نا, جو میرے شاگرد نے چھاپی تھی,
اس کی بینڈنگ کے لیے پہنچے تھے ہم لوگ، اس کی بینڈنگ کے لیے قرآن کی. کہاں پہ؟ ایک غیر مسلم کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر صاحب 3000 چھپا اس کی بینڈنگ کرنی ہے آپ. ابھی جو ہے اردو ٹرانسلیشن کے بائبل، ابھی اردو ٹرانسلیشن کے بائبل 1 لاکھ سے زائد بینڈنگ کے لیے ہے. اللہ، اتنا کام ہو رہا ہے، اتنا کام ہے. اور ہم یہ ہے کہ بس نہ کام کرنا چاہتے نہ جڑنا چاہتے. کیا چاسلی کی تقریر کرے، کانوں کی عیاشی کو آئے، سن لیے نکل کے چلے گئے. میرے دوست، اس کے لیے آنا، نہ آپ کے اندر عمل آنا نہ مجھ میں عمل آنا، تو میرا کہنا بیکار ہے، پھر آپ کا سننا بیکار ہے. اگر زندگی کے اندر عمل پیدا نہیں ہوتا، پھر یہ لائبریریاں، یہ دینی ماحول پھر کیوں ہے؟ اگر ہماری زندگی کے اندر عمل پیدا نہ ہو، اگر ہم سے رمضان کیا کرا؟ رمضان اور ہم سے عمل کے لیے تو رمضان آیا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے جو 11 مہینے ہمیں اس مہینے کی ترتیب کے ساتھ، اس کی تحریر کے ساتھ، اس کے سسٹم کے ساتھ مجھے آپ کو زندگی بسر کرنا. ابو ہریرہ رات کے دوسرے سے اپنی بیوی اپنے بچوں کو اٹھاتے، ان کو کھڑا کر دیتے. کون؟ عثمان بن ہادی کہہ رہے، ان کو کھڑا کر دیتے. جب آپ کے بیوی بچے فارغ ہوتے اللہ کے ذکر و اذکار سے، قرآن سے، اس کی لو سے، آج ہمارا کام کیا ہے صاحب؟ آج ہمارا کام کیا ہے؟ رات آئی، گھر کے دروازے کھول دیے، کوئی ڈومنا کھیرا ہے، کوئی کی بورڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی چاٹنگ میں مصروف ہے، کوئی گھاوے بنا کے بیٹھا ہوا، کوئی کھجور بنا کے بیٹھا، کوئی ڈکاشن بنا کر بیٹھا ہوا ہے. کہانی، قصے، واقعات چل رہے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے رغلیں چل رہی ہے، مشغلے چل رہے ہیں. لیکن اللہ کے کلام کو سننے کا ہم میں جو ہے شوق و ذوق پیدا نہیں ہو رہا، ہمیں شوق و ذوق پیدا نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا ہمیں ذلیل و رسوا کر رہی. جب تیسرا حصہ آتا تو آپ اپنے گھر کے نوکروں کو اٹھاتے. سبحان اللہ، آپ اپنے گھر کے نوکروں کو اٹھاتے، انہیں سمجھاتے اور بتاتے، انہیں تربیت دیتے کہ اللہ کا کلام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. یہ صحابہ اس سم دور پڑھتے. پھر عثمان بن ہادی فرماتے یہ 3 حصوں میں رات کے حصوں کو بانٹ لیے تھے. اللہ اکبر، یہ 3 حصوں میں. تو یہ رمضان جو میرے آپ کے درمیان میں آیا، یہ وہ کلام ہے جس کے قانون کو پوری دنیا پہ نافذ کرنا ہے. لیکن افسوس، اس قانون کو ہم اپنے 6 اور 7 فٹ کے جسم پہ نافذ نہیں کرے اب تک. 6 اور 7 فٹ کے جسم پہ. تو یہ قانون کو ہم دنیا پہ کیسے نافذ کریں گے؟ پھر کیسے نافذ کریں گے؟ دوست ساتھیوں، غور کریں. کیا کوئی ہم کو پھانسی دے دے گا، سولی دے دے گا، ہم شریعت پہ عمل کریں گے تو؟ میرے دوست ساتھیوں، کیا ہم چہرے پہ داڑھی چھوڑیں گے تو کیا ہم کو گردن کاٹ دیں گا؟ ہم غور کریں تھوڑا سا. ہم خود اس کے تقاضوں کو پورا کرنا نہیں چاہتے. رمضان آیا نا جی، منہ بولے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے چہروں پہ داڑیاں چھوڑ لیتے ہیں، اور اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی وہ بددعا، اللہ کے رسول کی وہ آمین، جبریل کی وہ بددعا عید کی نماز میں محسوس ہو جاتی ہے. اگر اللہ کی قسم یہ مہینہ ختم ہونے کے بعد اگر آپ پھر اس ڈگر سے ہٹ کے اپنی زندگی کو بسر کریں گے، پھر وہ بددعا کے حقدار بن جائیں گے. کیا بددعا تھی؟ ہلاک ہو جائے شخص، برباد ہو جائے شخص جسے رمضان کا مہینہ پایا اپنی مغفرت نہ کرا لے. جبریل کی بددعا اور رسول کی آمین ہے. اور عید کی نماز جیسا ختم ہوئی، جیسے آج مسجدیں ڈچا ڈچ ہے نا جی، جیسے آج مسجدیں بھرے ہوئے نا، عید کی نماز کے بعد ظہر کی نماز پہ دیکھو 3 آدمی کی صف نظر نہیں آتی. کیا رمضان ہم سے یہی مطالعہ کر رہا ہے؟ پھر یہ رمضان کیوں آیا دوستو؟ کیا عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہم مسلمان سے پھر غیر مسلم ہو گئے؟ آخر وہ جذبہ، وہ جنون، وہ تاثیر، وہ طرف جو رمضان کے مہینے میں تھی، فجر کی نماز چپلوں کے قریب مزید بھر جاتی، مزید ظہر اور عصر کی نماز کے لیے اوپر ٹیبل 3-4 منزلیں بھر جاتی. پھر اچانک یہ رمضان کی عید کی نماز کے بعد وہ مسلمان کہاں چلے گئے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ پھر مسجدیں ویران پڑ گئی. رمضان اور ہم سے کیا مطالعہ ہے رمضان کا؟ ہم سے کیا مطالعہ؟ 3 حصوں میں قرآن کو بانٹ دیتے. کب؟ یہ وہ معاملات تھے صحابہ اکرام کے جب آپ امن کے دور میں اپنے گھر میں رہتے تھے تو صحابہ کا یہ عمل تھا قرآن سے. آج اللہ کی قسم امن ہی امن ہے مجھ پر، آپ پہ دوست ساتھیوں، امن ہی امن ہے. اگر امن کہیں کا بکھرا ہوا ہے تو شام کی سرزمین کو دیکھ لو، فلسطین کی سرزمین کو دیکھ لو، افغانستان کی سرزمین کو دیکھ لو، عراق کی سرزمین کو دیکھ لو، چیچینیا اور بوسنیا کوسووا کو دیکھ لو، الجیریا کو دیکھ لو، صومالیہ کو دیکھ لو، برما کا حصہ،
गाजर और मूली की तरह मुसलमानों को काटा जा रहा है। कभी हम उनको दुआओं में हिस्सा याद रखें, वो भी हमारे अपने भाई है ना। मोग जो बुद्धिस्ट होते हैं वो लोग मसाजिद को तोड़ रहे हैं, लाशें के जली बिखरी हुई है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पर जाइए देखिए, अखबारात में नहीं आ रहे। पूरा बर्मा जल रहा है मुसलमानों से, इस कदर मारा जा रहा है। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, हम अपनी दुआओं में क्या उनका हिस्सा रखें? सोचे कभी मेरे दोस्त साथियों, खुनूत नाजिला, कितनी मस्जिदों में खुनूत नाजिला हुआ बर्मा के ताल्लुक से, शाम के ताल्लुक से, इराक के ताल्लुक से, फलस्तीन के ताल्लुक से, कितने मस्जिदों में खुनूत नाजिला पड़ी गई। क्या ले देखे सिर्फ शेख सुदई से मस्जिद हरम में दुआ करने के लिए? मेरी और आपकी रमजान में जिम्मेदारियां क्या है? रमजान और हमसे क्या मुताला है रमजान का? हम कितने हैं जो नमाज़ें पढ़े और निकल के चले? कभी एहसास हुआ उन आलम के मुसलमानों के लिए? कभी एहसास हुआ? मेरे अजीज और दोस्त साथियों, ये मुश्किलात और परेशानियों के हालात में नहीं बल्कि अमन के हालत में सहाबा किराम थे। जब हमाहंगी के हालात होते, मौत सरों पे मंडलाती, उस वक्त सहाबा का इस कुरान से क्या ताल्लुक था? सुभान अल्लाह। आज अमन दिया है तो अल्लाह का कलाम पढ़ने की हमें कैफियत नहीं है दोस्तों। आज अमन है हमारे पास, सुकून है हमारे पास, तो आज हम अल्लाह के कलाम को खोल के पढ़ने की तौफीक नहीं है हमारे पास। मुश्किल आए तो ये अल्लाह के दीन को भी भूल जाएंगे जी हम, है ना। हम जुए में पैसे हार को अल्लाह को गालियां देते हैं, थोड़ा नुकसान होगा तो अल्लाह को गालियां देते हैं। आज हमारा वतीरा बना हुआ है और औरतों का वतीरा भी यही है। जरा परेशानी आ गई, अल्लाह कैसी तकदीर लिखा, इनके किस्मत में दिया था क्या मेरे को, इन्होंने इसमें लेके मेरी तकदीर में, खुद भूखे तो मेरे को भी भूखा बना दिए। अल्लाह की कुदरत मर गई क्या? अल्लाह अंधा हो गया क्या? बहरा हो गया क्या? तकदीर बनाते थे हम सो गया था क्या? नौज़ुबिल्लाह मिनज़ ज़ालिम। ये औरतों की बातें हैं। आदमियों की बातें क्या है? जो मुंह को है नौज़ुबिल्लाह मिनज़ ज़ालिक अल्लाह को कह देते हैं, जो मुंह को है नौज़ुबिल्लाह मिनज़ ज़ालिक। आदमी थोड़ी सी अगर परेशानी आ जाए तो साबित कदमी से हटकर वो बिखर जाता है। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, लेकिन सहाबा, ये रमजान मुझे आपको वही तरबियत दे रहा है कि रमजान और हम में वो कैलिबर कैसा पैदा हो, हम में वो गट्स कैसे पैदा हो, हम सहाबा के नक्शे कदम पे चलने वाले कैसे बन जाए। मुश्किलात का जब होता तो सहाबा कैसे होते थे? ज़ातुर रिक़ा एक जंग है जहां से अल्लाह के रसूल लौट के आ रहे, ज़ातुर रिक़ा से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मदीना बहुत दूर है, सुबह हम फजर की नमाज के मदीना पहुंचेंगे, इस पहाड़ के चट्टान के नीचे हम खैमे जम कर साहबा किराम आज की रात यहीं आराम करेंगे, यहां से सुबह हम निकलेंगे ज़ातुर रिक़ा से वापस होते वक्त। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ सब लोग सो जाएंगे तो फिर कौन होगा इस काफिले की, इस ट्रूप की निगरानी करने के लिए? तो दो साहबा किराम उठे, एक अंसारी साहबी और एक महाजिरीन साहबी। दो साहबा उठे, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जिम्मेदारी लेते हैं कि ये पूरे काफिले की हिफाजत करेंगे रात भर जग कर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी जिम्मेदारी दी, आप अपने खैमे में चले गए। सब अपने अपने खैमे में चले गए। दो सहाबी अंसारी और महाजरीन, ये दोनों हैं। अब दोनों ने कहा कि देखो भाई रात बहुत बड़ी है तो हम क्या करेंगे? तो कहा कि रात के पहले हिस्से में कोई एक आदमी सो जाए, एक आदमी पहरा दे, रात के दूसरे हिस्से में दूसरा आदमी सो जाए, फिर दूसरा आदमी पहरा दे। कहा कि अच्छी बात है। तो अंसारी साहबी ने कहा कि अच्छी बात है, महाजिरीन साहबी ने कहा कि अच्छी बात है, मैं रात में पहरा दूंगा। उस अंसारी साहबी से कहा कि आप सो जाए। सहाबा का कर्ब और मुश्किलात, हमाहंगी के माहौल में सहाबा का कुरान से ताल्लुक क्या था? सहाबा अंसारी साहबी सो गए, ये जो महाजिरीन साहबी है अल्लाह अकबर हाथ बाने क़यामुल लैल के लिए आप ठहर गए। जैसे आप ठहरे, आपके सामने सूरह कहफ को आप पढ़ना शुरू कर दिए। अल्लाह अकबर, उसकी चाशनी, उसकी मिठास, उसकी मोहब्बत, उसकी लज्जत में ऐसे डूब गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इस कलाम को पढ़ के देखो दोस्तों, इसकी चाशनी में जो मज़ा है ना, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, इसका ये वो मोजज़ा है। ज़मीन पे कोई गाना, कोई सॉन्ग, कोई गज़ल एक बार सुनो, दो बार सुनो, तीन बार सुनो, चार बार सुनो, पांच बार सुनो, 6 बार सुनो, आदमी के कान उसको रिजेक्ट कर देंगे। 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद
وہ گانا وہ غزل آدمی کو پسند نہیں آئے گی، ریجیکٹ کر دے گا آدمی. لیکن اللہ کی قسم بچپنے سے لے کے جوانی تک ہم اس قرآن کو پڑھ رہے جی، کبھی دل بور نہیں ہوا، کبھی دل ریجیکٹ نہیں کیا. سورہ فاتحہ بچپنے سے لے کے آج تک پڑھ رہے نا، وہ ایک ہی ریپیٹ ہو رہا ہے. کبھی دل بور ہوا، کبھی ذہن بور ہوا. یہ رب کے کلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ رب کے کلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے. قرآن ہم سے یہی تو مطالعہ کر رہا ہے رمضان میں. اس کی چاشنی کو سمجھے، اس کی مٹھاس کو سمجھے اور اس کے پیغام کو غیروں تک پہنچانے والے بنے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، سورہ کہف کے لیے پڑھ رہے، اس کی چاشنی اس کی محبت میں ڈوب گئے. بس پڑھ رہے، دشمنوں کا لشکر مسلمانوں کے لشکر کا پیچھا کرتے ہوئے اس پہاڑ کی چٹان کے پہلے دہانے تک آ گیا. دیکھا کہ کچھ اونٹوں کے ریوڑ اور کچھ خیمے لگے ہوئے، سمجھے کہ یہیں پہ جو ہے مسلمان ہے، یہیں پہ مسلمان ہے. تو کہا کہ اب کیا کیا جائے. تو دشمنوں کا ایک آدمی نے تیر نکالا، کہا کہ ایک آدمی پیرے پہ کھڑا ہوا ہے، اگر اس کو گرا دیں گے تو سب پہ حملہ کر سکیں گے. یہ مہاجرین صحابی آپ ہاتھ باندھ لیے کھڑے ہوئے ہیں. سنسناتا ہوا تیر آیا، 60 سے 30 پہ پیوس ہوگا. اللہ اکبر. سنسناتا ہوا تیر آیا اور پیٹ پہ دھس گیا. لیکن آپ اسی انداز سے اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں. آہ کہا اور اپنے پیٹ سے اس تیر کو نکالا اور پھینک دیا، پھر ٹھہر گئے. پھر سنسناتا ہوا تیر آیا، پھر دھسا، 3 مرتبہ ہوا. ایک دم اچانک چوتھی مرتبہ یاد آیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ خیمے کی حفاظت کریں گے، خیمے کی حفاظت کریں گے. تو آپ پیر سے اپنے سیدھے بائیں پیر سے اپنے ساتھی جو انصاری سو رہے تھے ان کے پیر کو دبایا. پیر کو جیسے دبایا تو پیٹ سے خون چھن کے آپ کے لبادے سے نیچے اتر رہا ہے اور پیٹ پر جو خون کا پھوارا مارتے چلے جا رہا. تو جیسے انصاری صحابی کی آنکھ کھلی، دیکھا، کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. میرے عزیز، پہلا اگر وار ہو گیا تو تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ پہلا اگر جو وار ہو گیا تو تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو کہا کہ میں اتنا مصروف تھا اللہ کے کلام میں کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ کیا لگا. اللہ اکبر. یہ صحابہ کا مشکلوں میں اس رب کے کلام سے کیا تعلق تھا، میرا اور آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آج ہم ذرا غور کریں دوستو. یہ رب کا کلام جو میرا آپ کے گھروں میں جزدانوں میں لپٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے جی، اس کا کیا تعلق ہے میرا اور آج آپ کا؟ رمضان اور ہم سے کیا مطالعہ ہے؟ جیسے جب 30 تیر لگا تو اچانک مجھے یاد آیا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اس خیمے کی بات کرنے. مجھے رسول سے اگر وعدے کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ کئی تیر کو سہ لیتا اور سورہ کہف پورا کرتا. مجھے موت کا خوف نہیں. اللہ اکبر. مجھے موت کا خوف نہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. کیا جانتے ہیں کہ تم ليلة القدر کیا ہے؟ میرے دوست ساتھیوں، کیا ایک رات ہے آئے اور چلے گئی؟ نہیں. رمضان اور ہم سے یہ مطالعہ ہے کہ ہم اس کی راتوں کو تلاش کرنے والے بنے، اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس، اس کی محبت کو پانے والے بنے. یہ رمضان للہیت کا، صدقات کا مہینہ ہے. میرے دوست ساتھیوں، اللہ جو کچھ آپ کو دیا ہے ہم اپنے حصے کا مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، ناداروں کے لیے دینے والے بنے، غریبوں کو دینے والے بنے. عزیز اور دوست ساتھیوں، اگر آج ہم رکھ کر مال اپنی تجوریاں، اپنے گھر، اپنے بینک بیلنس بسا لیں گے تو یاد رکھیے یہ مال تمہارے کفن کو بھی نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ ولوار تمہارے حصوں کو کھا لیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ بس ہم مال دبا دبا کے رکھے. کئی ایسے لوگ ہیں جس کی کروڑوں کی پراپرٹی آج خاندانی جھگڑوں میں پڑ گئی جی. کئی ایسے لوگ ہیں جس کے لاکھوں کی پراپرٹی، کروڑوں کی پراپرٹی، جس کا وارث ہی نے گورنمنٹ ضبط کر لی. میرے دوستو، وہ مال اگر ہم غیروں کے لیے دے دیتے تو اس کی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ ہمیں آخرت میں منزلت عطا کرتا تھا. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، صدقہ کرے، خیرات کرے. یاد رکھیے جو شخص اس مہینے میں 1 روپیہ دے گا اللہ اسے 70 کا اجر دے گا. یہ مہینے میں اللہ اپنی رحمتوں کی دروازہ کھولا ہوا ہے. آؤ، ہے کوئی بندہ جو لوٹنا چاہتا ہے، لیکن عزیز اور دوست ساتھیوں، دکھاوے کا دینا نہیں. یاد رکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ٹھہر کر آپ نے کہا، اے لوگوں، اس کعبے کی حرمت، اس کی عظمت سے زیادہ ایک مسلمان کی عزت ہے. اے لوگوں، اس کعبے کی حرمت، اس کی عزت سے زیادہ ایک مسلمان کی عزت ہے. جو شخص تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی عزت کی چادر کو کھینچتا ہے.
عزیز اور دوست ساتھیوں، آپ دبے پاؤں مٹھی بند کر اگر سیدھے ہاتھ سے دے تو آپ کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، آپ رائٹ ہینڈ سے دو تو آپ کے لیفٹ ہینڈ کو فکر نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز اور دوست ساتھیوں ہمیں اس بات کی تربیت اور تمیز سکھاتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کا کچھ ماحول بنا ہوا ہے۔ پرانے شہر کے اندر ایک آدمی ایسا ہے جو ایک کلر کا ڈبہ لے کر بیٹھ جاتا ہے رمضان، اور ہم سے مطالعہ کیا ہے رمضان کا؟ کلر کا ڈبہ لے کر بیٹھ کے لائن سے 30 40 50 300-400 عورتوں کی جو لائن لگی ہوئی ہے، مجھ جیسے مسنڈے لٹا ہاتھ میں لے کر پانے چاپتے تھوکتے ہوئے، رمضان کا کوئی خیال نہیں، عورتوں کو جو ہے ٹھہرا رہے۔ کوئی عورتیں اپنے دامن میں اپنے جو ہے آنچل میں اپنے چہرے کو چھپا رہی ہے، کوئی شرمندگی سے چہرہ نیچے، کوئی خرابتدار نہ دکھ لے، کوئی رشتہ دار نہ دکھ لے، کوئی پڑوسی نہ دیکھ لے، وہ چہرے کو چھپائی ہوئی ہے۔ ایک آدمی ظہر کی نماز کے بعد گھر سے اپنے باہر آتا، جس کو اللہ بہت نوازا، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا، وہ 50-50 کے نوٹوں کی گھٹیاں اور 50-50 روپے کی زکات کی ساڑی ایک سائڈ رکھ لے کے کھڑے رہتا ہے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، عورتوں سے کہا جاتا ہے اس کلر کے ڈبے میں ہاتھ ڈالے، وہ کلر کا رنگ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ 2 دن تک اس کے ہاتھ سے نہیں نکلتا۔ وہ عورتوں سے کہا جاتا ہے اس کلر کے ڈبے میں ہاتھ ڈالے، وہ ہاتھ ڈالنے کے بعد 50 روپے کی ساڑی اور 50 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے جاتے۔ اللہ کے بندو سوچو، اگر اس کا بچہ پالنے والا ہوتا تو وہ عورت 50 روپے کے لیے تمہارے در پہ کیوں آتی تھی جی؟ اگر اس کا شوہر، اس کی اولاد اسے پالنے والی ہوتی، اس کے خرابتار قوم کے معاشرے کے لوگ اس عورت کو پالنے والے ہوتے، تو وہ اللہ کی بندی تمہارے در پہ بھیک مانگنے کیوں آتی؟ کیا کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کعبے کی حرمت، اس کی عزت سے زیادہ ایک مسلمان کی عزت ہے۔ آج ہم کس نہج کے ساتھ زندگی بسر کریں؟ رمضان، اور ہم سے کیا مطالعہ ہے رمضان کا؟ عزیزوں، گلا سوکھتا 22 سال سے سوکھ رہا ہے گلا۔ ایک دن پتا چلے گا کہ ابو بکر بھائی کو حلق کا کینسر ہوگا، مر گئے، الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا کرم ہوگا، لیکن انشاءاللہ جب تک اس گلے میں بولنے کی قوت ہے انشاءاللہ بولتے رہوں گا۔ میرے عزیز اور دوست ساتھی، ہم کبھی غور کریں، ہم کبھی احساس کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حدیث قدسی ہے، فرشتے اللہ سے سوال کرتے کہ اللہ، اس زمین پہ سب سے قوتور چیز کون سی ہے؟ اللہ کہتا ہے اس زمین پہ سب سے قوتور چیز پہاڑ ہے، جس کو ہم نے میخے بنا کے زمین کو ٹھہرا کر دیا۔ پھر فرشتے پوچھتے کہ اللہ، اس پہاڑ سے قوتور چیز کون سی ہے؟ اللہ کہتا ہے لوہا ہے، جو پہاڑ میں بھی جو ہے سوراخ ڈال دیتا ہے۔ سورہ حدید، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نازل کیا۔ پھر فرشتے پوچھتے کہ اللہ، لوہے سے قوتور چیز کیا ہے؟ تو اللہ کہتا آگ ہے، جو لوہے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے کہ اللہ، آگ سے قوتور چیز کون سی ہے؟ تو اللہ کہتا پانی ہے، جو آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے اللہ، پانی سے قوتور چیز کون سی ہے؟ تو اللہ کہتا ہوا ہے، جو پانی کو بہا کے لیے چلے آتی ہے، جو پانی کو بہا کے لیے چلے آتی ہے۔ میرے دوستو، ہم یہ سمجھتے کہ یہ پانی سے کچھ نہیں، یہ ہوا سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دوستو، آگ کو بھی بجھاتی ہے اور آگ کو پھیلا بھی دیتی ہے، اور یہی ہوا ہے جو آنے والے بادل کو چھاڑ دیتی ہے۔ یہی ہوا ہے جو سمندر کے کنارے کو لگی تو لہر اٹھاتی ہے اور سونامی کا جھٹکا دے کے چلے جاتی ہے۔ یہی ہوا ہے۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، عزیز اور دوست ساتھیوں، پھر فرشتے کہتے کہ اللہ، پہاڑ سے، لوہے سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے، پھر کون سی چیز قوتور ہے میرے مالک؟ تو اللہ فرشتوں کے ہاتھ کو پکڑ کے کہتا ہے بنو آدم کا وہ عمل اگر سیدھے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ آج ہم جو دکھا کے دینے والے ہیں نا اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو، اپنی خراب برادر، اپنی بہنوں کو، دوستوں کس کے لیے جی؟ کس کے لیے؟ یہ رمضان ہم سے کس چیز کا مطالعہ کرتا ہے؟ یہ رمضان ہم سے کس چیز کا مطالعہ کرتا ہے؟ ہم سے یہ رمضان کس چیز کا مطالعہ کرتا ہے؟ کیا ہم اس رمضان میں اپنے گھروں میں عالیشان کھانے پکائیں؟ کیا ہم اس رمضان میں اچھے کپڑے سلا لیں؟ کیا ہم اس رمضان میں اچھے میوے کھا لیں؟ کیا ہم اس رمضان میں اچھی حریصیں پکا لیں؟ کیا اچھے ڈشز پکا لیں؟ 2 پہر ہوتے ایک فکر لگ جائے کہ آج اسپیشل افطار میں کیا ملنے والا ہے، سحر میں کیا بننے والا ہے؟ کیا رمضان اس لیے آیا؟ نہیں دوستو، رمضان غمخواری کے لیے آیا، محبت کے لیے آیا، خلوص کے لیے آیا۔ رمضان میری اور آپ کی بقا اور کامیابی کے لیے آیا۔ اس رمضان میں دوسروں کے حصے کے لیے آیا۔ آج ہم جب نماز کے لیے کھڑے رہے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، ہم جب سنتوں میں کھڑے رہے تو اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ، ہم تو یہاں بہترین دسترخوان پہ سجے ہوئے میرے کھانے میرے مالک، لیکن برما میں سینکڑوں مسلمان جل رہے،
فلسطین اور افغانستان میں مسلمانوں کے گھروں پہ بم گر رہے میرے مالک، اللہ ہماری ان دعاؤں میں ان کا حصہ رکھ، اور خاص طور پہ یہ دعا کرے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین. بار بار اس امت کو یاد رکھے دوستو، امت کو یاد رکھے. اللہ کی قسم 14 سال سے لے کر آج تک جتنا ظلم اس امت پر اس قوم پہ ہوا، کسی اور ذات کسی اور برادری پہ ہوتی وہ قوم صفحہ ہستی سے مل جاتی. یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے، رسول پر ایمان لانے کی برکت ہے، یہ قوم کرتی ہے اور ٹھہر جاتی ہے. دوستو ساتھیو، یہ رب کی عنایت ہے، اس کی رحمت ہے، اور یہ رمضان کی برکتوں کا مہینہ ہے، اس کے فوازات کا مہینہ ہے، اس کی رحمتوں کا مہینہ ہے رمضان. اور ہم سے یہ مطالعہ کرتا ہے کہ ہم صدقہ دینے والے بنے، خیرات کرنے والے بنے، دوستوں کو کھلانے اور پلانے والے بنے، ہمدردی اور محبت و خلوص بانٹنے والے بنے. اے دوستو، راتوں میں ٹھہرنے والے بنے، تاخیراتوں کا اہتمام کرنے والے بنے، قرآن کی چاشنی کو لوٹنے والے بنے. یہی عمل میری اور آپ کی زندگی کے اندر رحمت بنا کے آیا ہے، کرم بنا کے آیا ہے. اس کی سعادتوں کو غیر رمضان میں باقی رکھنے والے بنے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محياك.